शिकवा के बंद नंबर 6 के मुश्किल अल्फाज के मानी। मार्का आरा, मैदान जंग में अपनी बहादुरी के झंडे गाड़ने वाले। कलीसा, ईसाई मजहब की इबादत गाह। जचना, मुनासिब या अच्छा लगना। थे हमी एक तेरे मार्का आराओं में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में। दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। तशरी, जब जवाबी शिकवा के बंद नंबर 10 में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कहा था कि तुम तो अपने आबाओ अजदाद की कब्रें तक बेच रहे हो, जिस पर छठे बंद के पहले शेर में इकबाल ने यह सोचते हुए कहा कि कोई भी कौम अपनी तारीख नहीं भुला सकती, और जो कौमें अपनी तारीख भुला देती हैं, तारीख उन्हें सफाए हस्ती से मिटा दिया करती है। इसी कौल के तहत इकबाल ने एक बार फिर माजी की तरफ इशारा करते हुए तारीख का एक और सफा उलटते हुए इस बंद के हर मिसरे में मुसलमानों की फतुहात की दास्तानें रकम कर दी हैं। पहले शेर में फरमाते हैं कि हम मुसलमान ही थे जिन्होंने तेरी यकताई का पैगाम लेकर दुनिया के सारे मैदाने जंग अपने खून से सजा दिए थे, और वो हम ही थे जो तेरे नाम की सरबलंदी के लिए मार्कों और जंगों में लड़ते रहे। वैसे तो इस्लाम की तारीख में कई जंगें हैं जिनमें सहाबा कराम अलैहिस्सलाम की जानिब से जुर्रत व शुजाअत की आला मिसालें कायम की गई हैं, लेकिन नाज़रीन यहाँ इस्लाम के तमाम बड़े फातिहीन की तरफ इशारा है जिन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम की खातिर जंगें लड़ी हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से शुरू हो जाएं तो सबसे बड़े जंगजू यानी हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम सामने आता है, जिन्होंने 125 कामयाब जंगें लड़ी। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में आप मुसलमान फौज के सिपा सालार थे। आपको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया। जंगे मौता में लड़ते हुए आपके हाथ से 9 तलवारें टूटी। रूमियों के खिलाफ मुसलसल जंगे लड़ते रहे और जंगे यरमूक में रूमियों को रौंदते हुए आगे बढ़े और बिलाखिर सल्तनत रूमा पर इस्लाम का झंडा बुलंद किया। ये आप ही थे जिन्होंने नबूवत के झूठे दावेदारों के सर कलम किए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, इसलिए आपके बाद कयामत तक जो भी नबूवत का दावा करेगा वो झूठा होगा, जैसा कि सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला फरमाता है कि मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, हाँ अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों के पिछले, और अल्लाह सब कुछ जानता है। यानी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर नबूवत खत्म हो जाती है। इस शेर के पहले मिसरे में इशारा हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फतुहात और उनकी खिदमात की तरफ है। इसी शेर के दूसरे मिसरे की तरफ बढ़िए। खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में। नाज़रीन, हर मिसरा अपने पस मंजर में एक दास्तान रखता है। इकबाल इस मिसरे में फरमा रहे हैं कि ए अल्लाह, हमने सहराओं और दरियाओं में तेरे नाम को ऊंचा किया। अब यहां सबसे बड़ी मिसाल तारिक बिन ज़ियाद की है, जिन्होंने 711 ईस्वी में सिर्फ 7000 फौज के हमरा मराकश से निकलने का फैसला किया। आपने 2 समंदर यानी बहरे ओकियानूस जिसे अटलांटिक ओशन और बहरे रूम जिसे मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है पार करने के बाद स्पेन के साहिल पर पहुंचे। नाज़रीन, इन दोनों समंदरों को पार करने का मतलब समझिए। हिस्पानिया के साहिल के करीब स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर एक ऐसा मकाम है जहां इन दोनों समंदरों का पानी मिल जाता है। यानी अगर आपको स्पेन के साहिल पर पहुंचना है तो बहरे ओकियानूस से गुजरने के बाद बहरे रूम में दाखिल होकर साहिल तक पहुंचेंगे। साहिल की एक जानिब एक पहाड़ नजर आता है जिसका नाम पहले जबल तारिक यानी तारिक का पहाड़ था, लेकिन मुसलमानों के जवाल के बाद इस मकाम का नाम जिब्राल्टर बन गया। इसे जबल तारिक या जिब्राल्टर क्यों कहा जाता है, इसका मुख्तसर वाकया सुनिए।
711 ईस्वी में हिस्पानिया का बादशाह रॉड्रिक 711 ईस्वी में इसकी हुकूमत का आलम वही था जो मुगलिया दौर के आखिरी दिनों में मुगलों का था, यानी शराबो शबाब की मस्ती में गुम। खैर, तारिक बिन ज़ियाद स्पेन के साहिल पर पहुंचा तो उसके साथ 7,000 फौज थी। जब रॉड्रिक को मालूम हुआ कि तारिक अपनी फौज के साथ साहिल पर पहुंच चुका है तो वो भी अपनी 1,00,000 की फौज के साथ साहिल की तरफ बढ़ा ताकि तारिक बिन ज़ियाद को रोका जा सके। 1,00,000 फौज देखने के बाद तारिक बिन ज़ियाद ने मूसा बिन नुसैर को पैगाम भेजा कि मजीद फौज भेजी जाए, जिस पर 5,000 जवान मजीद भेजे गए। अब तारिक बिन ज़ियाद के पास 12,000 फौजी थे, जबकि रॉड्रिक के पास तमाम तर असलहा से लैस 1,00,000 की बड़ी फौज। नाज़रीन, इस वक्त हम इस शेर के दूसरे मिसरे में छुपी दास्तान पर नजर डाल रहे हैं। 1,00,000 की फौज के सामने तारिक बिन ज़ियाद की 12,000 की फौज मौजूद थी, जिस पर रॉड्रिक की फौज हंस रही थी। उसी वक्त तारिक बिन ज़ियाद को महसूस हुआ कि उसके फौजी जवान किसी कंफ्यूजन का शिकार हैं कि इतनी बड़ी फौज से कैसे लड़ा जाएगा। तब भी उसने साहिल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि किश्तियां जला डालो, खुदा की सारी जमीन हमारा घर है। रॉड्रिक की फौज कुछ फासले पर थी, यानी तारिक की आवाज और रॉड्रिक की फौज तक नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन तारिक की फौज में नक्लो हरकत साफ दिखाई दे रही थी। तारिक बिन ज़ियाद के कुछ फौजी जवान तारिक के हुक्म पर साहिल की जानिब लौटे तो रॉड्रिक की फौज ने ख्याल किया कि शायद फौजी डरकर वापस भाग रहे हैं। कुछ ही लम्हों में एक कश्ती को आग लग गई, जिस पर रॉड्रिक की फौज समझी कि शायद गलती से अपनी ही कश्ती को आग लगा बैठे हैं, तो अब वापस कैसे भागेंगे। यकीनन अब इन्हें हथियार डालकर हमारे गुलाम होना होगा। अभी वो ये सब सोच ही रहे थे कि अगले चंद लम्हों में तमाम कश्तियां जला दी गईं और तब रॉड्रिक की फौज समझ गई कि इस्लाम के जर्री जवान इस कदर दीवाने हो सकते हैं, हमने कभी सोचा भी ना था। तब ही तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी फौज के सामने हाथ बुलंद किया और तारीखी जुमले कहे जो हमेशा के लिए महफूज हो गए। इस्लाम का नाम बुलंद करने वालों, अब तुम्हारे पास फरार का कोई रास्ता नहीं है। आगे दुश्मन है और पीछे समंदर। एक ही रास्ता है और वो ये कि तुम्हारे सामने खड़ी फौज तुम्हारे हाथों तबाह होने को तैयार है। आगे बढ़ो और 1,00,000 की फौज को सफाए हस्ती से मिटा दो। मैं हमला करूं तो मेरे साथ हमला करो, तुम मुझे सबसे पहली सफ में पाओगे। और यूं तारिक बिन ज़ियाद की 12,000 की फौज ने रॉड्रिक की 1,00,000 की फौज को खसो खाशाक की तरह हवा में उड़ा दिया। और कुछ ही अरसे में कुर्तबा को फतह कर लेने के बाद पूरे स्पेन पर अल्लाह की तौहीद और इस्लाम का झंडा बुलंद हो चुका था। यह है इस मिसरे का पस मंजर। और अब पूरा शेर पढ़िए, जिसमें खालिद बिन वलीद से लेकर तारिक बिन ज़ियाद तक की दास्तान छुपी है। थे हम ही एक तेरे मार्का आराओं में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में। अब इसी बंद के दूसरे शेर को मुलाहिजा फरमाएं, जिसमें पहले शेर की तरह मुसलमानों की शुजाअत से भरपूर दास्तानें छुपी हुई हैं। दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। पहले मिसरे में यूरोप के जिस कलीसा यानी गिरजा घर का जिक्र है वो हैगिया सोफिया चर्च या आया सोफिया चर्च है। नाजरीन, इस कलीसा की तारीख जानते वक्त दिए गए शेर का पहला मिसरा अपने जहन में रखिए। आया सूफिया के मानी होली विजडम ऑफ द गॉड के हैं। ये एक गिरजाघर था जो बाज़ंतीनी सल्तनत के मातहत था। ये गिरजाघर ऑर्थोडॉक्स मसीही ग्रुप का था। याद रहे कि क्रिश्चियन मजहब में 3 बड़े ग्रुप हैं, जिनमें ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट शामिल हैं। इस गिरजाघर की तामीर 537 बाद मसीह में बादशाह जस्टिनियन I ने की, जिसने मशरकी सल्तनत रोमा पर 527 ईस्वी से 565 ईस्वी तक हुकूमत की। ये कलीसा 1204 से 1261 ईस्वी तक मशरकी ऑर्थोडॉक्स के मानने वालों का चर्च रहा, जहां कुस्तुनतुनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपल के तमाम बड़े पेशवा बैठा करते थे। बाद में चौथे सलीबियों ने लातीनी सल्तनत के मातहत इस चर्च को कैथोलिक चर्च में तब्दील कर दिया।
قصہ مختصر یہ کہ یہ کلیسا عیسائی مذہب کا گڑھ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس شعر کی تشریح میں اس کلیسا کی تاریخ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر اقبال رحمت اللہ علیہ اپنے شکوہ میں اللہ کے سامنے یورپ کے کسی کلیسا کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ کون سا کلیسا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بشارت دی تھی کہ جو بھی قسطنطنیہ پر حملہ آور ہونے والے لشکر کا حصہ ہوگا وہ جنت کا حقدار ٹھہرے گا، جس کے بعد مسلمانوں میں شہر قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی لگن لگ چکی تھی۔ پہلی بار 48 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قسطنطنیہ پر حملہ کیا گیا، جس میں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی شرکت کی۔ اس حملے میں یہ قلعہ فتح نہ ہو سکا، لیکن حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی کہ میرے فوت ہو جانے کے بعد مجھے قسطنطنیہ کے اسی قلعہ کی دیوار کے ساتھ دفن کیا جائے۔ مسلمانوں نے مختلف ادوار میں 6 بار اس قلعہ پر حملہ کیا اور آخرکار 453 عیسوی میں سلطان محمد فاتح نے ایک طویل جنگ کے بعد قسطنطنیہ کو فتح کیا اور اس شہر کا نام اسلام بول رکھا، یعنی اسلام کا بول بالا، جو بدل کر استنبول بن گیا، اور اس مشہور 581 سالہ چرچ یعنی آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا۔ اس چرچ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں گونجنے لگی۔ اقبال نے اس بسرے میں شکوہ کیا ہے کہ ایک طویل عرصے تک عیسائیوں کے گڑھ رہنے والے مرکز کو ہم مسلمانوں نے ایک طویل جنگ کر کے فتح کیا اور تیرا نام بلند کیا۔ اس شعر کے اگلے مصرے کو ملاحظہ فرمائیے، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ اس مصرے میں حضرت علامہ محمد اقبال نے حضرت عقبہ بن نافع کی فتوحات کا ذکر کیا ہے، جنہوں نے اپنی تمام زندگی دین اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر کے گرم صحراؤں سے لے کر افریقہ کے تپتے صحراؤں تک اللہ کی توحید کا پرچار کیا اور اسی کی آذانیں دیں۔ آپ کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا اور 670 عیسوی میں آپ مراکش کو فتح کر لینے کے بعد بحر اوقیانوس کے ساحل تک جا پہنچے، جہاں آپ نے اپنا گھوڑا سمندر کی جانب بھگایا، لیکن سمندر کی موجوں نے آگے نہ بڑھنے دیا، جس پر آپ نے جو الفاظ کہے وہ ہمیشہ تاریخ کا حصہ بن گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ، اگر تیری زمین ختم نہ ہوتی اور سمندر آڑے نہ آتا تو میں یوں ہی تیرا نام بلند کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جاتا۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نظم شکوہ میں آگے چل کر ایک اور شعر بھی آئے گا، تب ایک بار پھر اس پر بات کریں گے۔ ناظرین، اس بند کے پہلے 2 اشعار میں تقریباً 4 داستانیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ پہلے شعر میں حضرت خالد بن ولید اور حضرت طارق بن زیاد، جبکہ دوسرے شعر میں سلطان محمد فاتح اور حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب اسی بند کے تیسرے شعر کی جانب بڑھیے۔ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ اس شعر میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے پچھلے 2 اشعار کو بنیاد بناتے ہوئے اللہ سے شکوہ کیا ہے کہ ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی بے وقت ہو گئی تھی، اور اس جہان میں حکومت کرنے والے بڑے بڑے حکمران یعنی سلطنت روم اور سلطنت ایران کے بادشاہ بھی تیری شان کے سامنے کچھ نہ رہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ان بڑی ریاستوں والے حکمرانوں کی کوئی اوقات نہ رہی، اور یوں ہم نے سوچ لیا کہ بے شک تلواروں کے سائے میں ہماری جانیں ہی کیوں نہ چلی جائیں، ہم تیرا کلمہ پڑھتے رہیں گے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے بنے رہیں گے۔ ناظرین، آج کے نئے دور میں بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا مصیبت پڑی تھی کہ وہ دوسرے مذاہب پر حملہ آور ہو کر انہیں بھی مصیبت میں ڈالتے تھے اور خود بھی مصیبت میں پڑتے تھے۔ اگر آپ نے پچھلے تمام بند سن رکھے ہیں تو پھر آپ جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت واضح انداز میں بتایا ہے کہ دین اسلام ہی وہ دین ہے جسے باقی رہنا ہے، اور اس سے پہلے آنے والے تمام مذاہب کو ختم ہونا ہے، اور یہ اسلام کے ماننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا میں صرف اسلام کا بول بالا کریں۔ اس بند میں اقبال نے مسلمانوں کی جانب سے کی جانے والی جد و جہد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے اللہ، تیرے نام کی خاطر ہم نے جرت و شجاعت کی ایسی داستانیں رقم کی جنہیں آج بھی پوری دنیا یاد رکھتی ہے۔ اگر آج ہماری حالت کمزور ہے تو کیا ہوا، آج تو ہم پر اپنی عنایات کر تاکہ ہم دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکیں۔
اب اس پورے بند کو ایک بار دوبارہ پڑھیے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کے پیچھے جو واقعات ہیں وہ کس ترتیب کے ساتھ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے پیش کیے ہیں۔ تھے ہم ہی ایک تیرے مارکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ جواب شکوہ کے بند نمبر 19 کے مشکل الفاظ کے معنی: رگ باطل، اللہ کے نہ ماننے والے، نشتر، جراحت میں پھوڑے پر چیرا دینے والا نوکدار آلہ، آئینہ ہستی، انسان کا کردار جس میں اس کی جھلک نظر آئے، جوہر، یہاں اس سے مراد ہیرا یا موتی نہیں بلکہ سیکل ہے، اور سیکل سے مراد وہ چمک دھمک ہے جس کے بغیر آئینہ بیکار ہوتا ہے۔ قوت بازو، اپنی ذاتی طاقت، ازبر، زبانی یاد ہونا، پسر، بیٹا، قابل میراث پدر یعنی اپنے باپ کی وراثت کے قابل ہونا۔ ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا۔ ہے تمہیں موت کا ڈر، اس کو خدا کا ڈر تھا، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث سے پدر کیوں کر ہو۔ تشریح: ناظرین اس بند کے پہلے شعر کو ملاحظہ فرمائیے۔ ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے شکوہ کے بند نمبر 6 میں کیے گئے شکوے کا بڑے احسن انداز میں جواب دیا ہے۔ جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ شکوہ کے بند نمبر 6 میں ماضی کے فاتحین کا ذکر ہے اور بتایا گیا ہے کہ کیسے ان مسلمانوں نے اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اپنی جانیں داؤ پر لگائے رکھیں۔ اسی بند کا جواب اللہ تعالیٰ نے جواب شکوہ کے بند نمبر 19 میں دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، جن مسلمانوں کی بات تم کر رہے ہو وہ واقعی میرے نام کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے والے، لیکن اس جرت و بے باکی کے پیچھے کچھ وجوہات تھیں۔ جن مسلمانوں کے واقعات تم بتا رہے ہو، کیا تم نے ان کے جینے کے انداز پر غور کیا ہے؟ پہلے شعر میں فرماتے ہیں کہ اگر باطل یعنی وہ قوت جو اللہ اور اس کے احکامات کے خلاف ہے اسے ایک ناسور یعنی پھوڑا سمجھ لیا جائے تو مسلمان اس پھوڑے کے لیے نشتر کا کام کرتے تھے۔ وہ مسلمان ایسے تھے جنہوں نے ٹھان لی تھی کہ خطہ زمین سے ایسے تمام عناصر کو کسی فاسد مادے کی طرح نکال پھینکا جائے گا جو اللہ کی زمین پر قدرت کے قوانین کو ماننے سے انکاری ہے۔ ناظرین اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد تمام مذاہب منسوخ کر دیے گئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے روز آخرت تک ایک مذہب کو سچا ثابت رکھنا تھا اور وہ ہے اسلام۔ اقبال اس شعر میں یہ بات باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہی مسلمان آج بھی ہوتے تو دنیا میں مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ علمی، معاشی، معاشرتی، سیاسی اور جنگی اعتبار سے مسلمان زوال کا شکار ہیں، اور اس کی وجہ اہل باطل نہیں بلکہ ہم خود ہیں۔ پھر اسی شعر کے دوسرے مصرے کو ملاحظہ فرمائیے جس میں انہی اہل حق کی خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ وہ مسلمان تمہاری طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھنے والے نہ تھے۔ تم خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال دے رہے ہو جنہوں نے 125 کامیاب جنگیں لڑی تھیں۔ کیا آج کا مسلمان اپنی زندگی میں یہ کارنامہ سر انجام دے سکتا ہے؟ اس کے بعد اگلی مثال طارق بن زیاد کی جو 2 سمندر پار کر کے اسپین کے ساحل تک پہنچ گیا تھا۔ کیا تم ایسا سوچ بھی سکتے ہو؟ اس وقت کے مسلمان کو ہر وقت سرگرم عمل رہنا پسند تھا۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے تمہارے اسلاف نے مختلف اوقات میں 6 بار چڑھائی کی؟ کیا یہ ان کی جد و جہد کی نشانی نہیں؟ اور بے شک انہوں نے 7ویں بار قسطنطنیہ فتح کر کے وہاں کے سب سے بڑے کلیسا آیا صوفیہ میں اذانیں دیں، لیکن یہ بات کرنے کے بعد رک کیوں گئے؟ یعنی 478 سال اس کلیسا میں اذانیں ہوتی رہیں، لیکن پھر 1935 میں وہ کلیسا ایک میوزیم بنا دیا گیا اور وہاں اذانوں کی بلند آوازیں بند ہو گئیں۔
یعنی جب تک تمہارے باپ دادا کے ہاتھ میں اسلام کا علم تھا تب تک میرا نام اس کلیسا میں گونجتا رہا، اور جیسے ہی تم آئے وہاں اذانیں خاموش ہو گئیں۔ ناظرین، یہاں ایک بات انتہائی قابل غور ہے۔ اقبال رحمت اللہ علیہ کی دور اندیشی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ جو کچھ انہوں نے اپنی شاعری میں کہہ رکھا ہے وہ آج تک ویسا ہی نظر آ رہا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ نظم یعنی جواب شکوہ 1913 میں لکھی گئی، جبکہ کلیسا آیا صوفیہ کو میوزیم کا درجہ 1935 یعنی خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد دیا گیا۔ 1935 کے بعد اقبال کے شکوے کا جواب واضح ہو چکا تھا، یعنی جب آپ نے شکوہ میں دعویٰ کیا ہے کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، اور پھر 1935 کے بعد اس دعوے کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے زوال کی حالت یہ بھی دیکھیے کہ جب سلطان محمد فاتح نے اس کلیسا یعنی آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کیا تو اس وقت کلیسا کی اندرونی دیواروں پر حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصوراتی تصاویر کے ساتھ مفروضاتی فرشتے بنائے گئے تھے۔ سلطان محمد فاتح نے کلیسا کی تمام اندرونی دیواروں پر پینٹ یعنی رنگ کروا دیا اور وہاں کلمہ طیبہ، اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے نام لکھوا دیے۔ کلیسا کی موجودہ حالت سے ہمیں اپنی کمزوریوں کا اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ پینٹ جو اس وقت سلطان محمد فاتح نے کروایا تھا وہ وقت کے ساتھ ساتھ اترتا رہا، اور اب پینٹ کے نیچے سے وہی تصوراتی تصاویر واضح ہو رہی ہیں۔ یعنی کیسا عجیب منظر ہے کہ دیواروں کے نیچے سے نظر آتی ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصوراتی تصاویر اور ان کے اوپر نظر آتا ہوا کلمہ طیبہ اور باقی تمام نام جو دین اسلام کی نشانی ہے۔ ناظرین، اب یقیناً آپ کو شکوہ میں کی گئی باتوں کا جواب مل گیا ہوگا، اور پھر اگلا شعر پڑھیے۔ جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا۔ فرماتے ہیں کہ آج دنیا میں تمہاری اس حالت کا سبب یہ ہے کہ تم نے خود پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تم اس بات کو بھلا چکے ہو کہ تمہاری اپنی بھی کوئی حیثیت ہے۔ تم ماضی کی داستانیں سنا رہے ہو لیکن اپنی موجودہ حالت پر غور نہیں کر رہے۔ تمہیں موت سے خوف آتا ہے اور تمہارے آباء و اجداد صرف مجھ سے یعنی خدا سے ڈرتے تھے، اور مجھ سے ڈرنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ صرف نمازیں پڑھتے رہو۔ اور یہاں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور خدا کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کو چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور مارکا کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ اے مسلمان، تو نے طارق بن زیاد کی مثال تو دے دی، لیکن اس نے جس انداز میں اللہ پر بھروسہ کیا، کیا تم آج کے مسلمان ویسے ہی بھروسہ کر سکتے ہو؟ اور وہ 12,000 کی فوج لیے 1,00,000 کی فوج کے ساتھ ٹکرا گیا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے۔ اور آج اسپین بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اور اسی بند کا آخری شعر ملاحظہ فرمائیے۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ اس بند کے تیسرے شعر میں اقبال نے آج کے مسلمانوں کو بڑی واضح دلیل دی ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ تم اپنے ماضی کے فاتحین کی داستانیں تو جانتے ہو، تم یہ بھی جانتے ہو کہ وہ لوگ تمہارے بڑے تھے جو دنیا میں اللہ کا نام روشن کرتے رہے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم ان کی کامیابیوں کی وجوہات کو بھی سمجھ سکتے، ان کے راستوں پر چل سکتے اور کامیاب ہو سکتے۔ تم یہ چاہتے ہو کہ بے شک تمہیں ان کی کامیابیوں کے طریقے یاد نہ بھی ہو تو بھی تمہیں ان جیسی کامیابیاں عطا کر دی جائیں۔ تم یہ چاہتے ہو کہ وہی حکومتیں، وہی عزتیں اور وہی نعمتیں تمہیں بطور وراثت عطا کر دی جائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم اپنے اسلاف کی قربانیوں سے لے کر ان کے ہر عہد کو بھول چکے ہو۔ اپنے گریبان میں جھانکو اور پھر شکوہ کرو۔